وہی ہے اول، زور سے بولو سبحان اللہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، زور سے بولے سبحان اللہ، خدا کو کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھا، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے۔ معراج شریف کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ سماعت کر لیں، تقریر ختم ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب کا پچھلا پہر ہے، رات کا آخری حصہ، فجر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے بلاوا آیا۔ ام ہانی کا گھر حضرت جبریل نے بیدار کیا۔ ہر مشہور جو 4 فرشتے تھے، ہر ایک فرشتے کے ساتھ ساتھ 70 ہزار فرشتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں حضور کو جگانے کے لیے اور حضور کو قرب دنا تک لے جانے کے لیے 2,80,000 ملائکہ موجود تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب بیدار ہوئے، ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں آئے۔ مسجد حرام میں میرے حضور کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ ذرا سا سنیں، سرکار کا سینہ چاک ہونا اس میں حکمت کیا ہے؟ پھر سرکار وہاں سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں میرے حضور نے سارے انبیاء کی امامت کی، اور وہیں سے میرے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سفر بیت الحرام سے بھی شروع ہو سکتا تھا، سفر مسجد حرام سے بھی شروع ہو سکتا تھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کعبہ شریف سے میرے سرکار کا سفر معراج نہ شروع ہوا؟ اگر شروع ہوا تو بیت المقدس سے شروع ہوا۔ پھر سرکار وہاں سے 7 آسمان کے اوپر سدرہ، اور سدرہ کے آگے وہاں گئے جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی حوالے سے 2-4 باتیں آپ سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج جاگو، آج جاگنے کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایمان و ایمان کے ساتھ آج کے شب میں آدمی جو بھی دعا کرے گا، اللہ معراج رسول کے توسل سے اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ نے بہت ساری راتیں دی ہیں سونے کے لیے، کچھ راتیں آپ کو جاگنے کے لیے دیا ہے، اور جو رات اللہ نے آپ کو جاگنے کے لیے دیا ہے، اگر اس رات میں آپ جاگیں گے تو اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا، آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ حضور کا سینہ چاک کیا گیا، مسجد حرام میں دل نکالا گیا۔ یہ سینہ چاک کرنے میں حکمت کیا تھی؟ دل نکالنے میں حکمت کیا تھی؟ ذرا سا پہلے اس کو سنیے، لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، بس جلدی سے سنیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور میرے حضور بشر بھی ہیں۔
زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضور نور بھی ہے اور حضور بشر بھی ہے۔ ایک وقت میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے لبادے میں بھی پائے جا رہے ہیں، اور ایک وقت میں میرے حضور پر نورانیت کا غلبہ ہے، کیا بات ہے، وہ شے بھی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کو انکشاف اور اللہ کو یہ چیز ظاہر کرنا منظور تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حبیب ایک وقت میں نور بھی ہے اور ایک وقت میں حضور بشر بھی ہیں۔ معراج صرف ایک معجزہ نہیں ہے، قدم قدم پہ اگر اللہ کی قدرت آپ پائیں گے تو ہر قدم پہ ایک معجزے میں نہ جانے کتنا معجزہ آپ پائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا، دل نکالا گیا، اور جب جبریل نے دل نکالا اور شب معراج میں اور دل نکال کر نورانی دشت میں رکھا تو جبریل نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا لوگوں یہ امام الانبیاء کا دل ہے، یہ قلب رسول ہے، دنیا کے دل کی حیثیت اور ہے، دنیا کے دل کا وقار اور ہے، دنیا کے دل کی بناوٹ اور ہے، دنیا کے دل کی شناخت اور ہے، اور پیغمبر کے دل کو اللہ نے کیسے بنایا ہے یہ ذرا جبریل سے پوچھو۔ ہمارا دل اور ہے، آپ کے دل کی ماہیت اور ہے، اور میرے آقا کے دل کی حیثیت اور ہے۔ دل نکالا، جبریل نے نورانی دشت میں رکھا، 2,80,000 ملائکہ کو جبریل نے مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا قلب شدید فیہ عینان تبصران واذنان تبصران۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کا دل ہے، مصطفیٰ کے دل کو اللہ نے اس قدر مبرہ بنایا ہے کہ یہ دل ہر عیب سے پاک ہے، ہر شری سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اور اللہ نے جیسے اپنے حبیب کو ماتھے پہ 2 آنکھ عطا کیا ہے اور سر کے بغل میں 2 کان عطا کیا ہے، ایسے اللہ نے محبوب کے دل کو بھی 2 کان عطا کیا ہے اور جو دیکھنے والی آنکھ عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، فیضان معراج النبی، فیضان معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا وہ حکمت سنو، اللہ کے ارشاد پر نبی کا سینہ چاک کیا گیا، نبی بشر اور نبی نور۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو نور نہ مانے وہ بھی گمراہ، اور حضور کو جو بشر نہ مانے وہ بھی گمراہ، اور ان دونوں کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ قرآن نے جہاں یہ فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں نور سے مراد میرے حضور کی ذات ہے، وہیں پر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن نے حضور کو بشر بھی کہا ہے اور قرآن نے حضور کو نور بھی کہا ہے۔ شب معراج میں کیا بات رہی، یہ حقیقت ظاہر ہوئی۔ بشر جس کو ہاتھ ہو اس کو بشر کہتے ہیں، جس کے پاس سر ہو اس کو بشر کہتے ہیں، جس کے پاس قدم ہو اس کو بشر کہتے ہیں، جس کے پاس سینہ اس کو بشر کہتے ہیں، اور ہاتھ کاٹا جائے خون نکلے اس کو بشر کہتے ہیں، سینہ چاک کیا جائے خون نکلے اس کو بشر کہتے ہیں، قدم کاٹا جائے خون نکلے اس کو بشر کہتے ہیں، آنکھ پھوڑی جائے خون نکلے اس کو بشر کہتے ہیں۔ نبی کا سینہ چاک ہونا، اگر سینہ نہ ہوگا تو جبریل چاک نہ کرتے۔ نبی کے پاس ہاتھ بھی ہے، نبی کے پاس قدم بھی ہے، نبی کے پاس سینہ بھی ہے، نبی کے پاس ہاتھ بھی ہے، نبی کے پاس کان بھی ہے، نبی کے پاس آنکھ بھی ہے۔ یہ آنکھ ہونا بشریت کی دلیل ہے، کان ہونا بشریت کی دلیل ہے، سینہ ہونا بشریت کی دلیل ہے۔ نور کو سینہ نہیں ہوتا ہے،
نور کو ہاتھ نہیں ہوتا ہے، نور کو قدم نہیں ہوتا ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ ہاتھ والا ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ سینے والا ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ قدم والا ہوتا ہے۔ یہ سینہ چاک کیے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو سینہ تھا، اور سینہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور لباس بشریت میں تھے، اس لیے حضور کو سینہ تھا۔ لیکن سنو، بشریت کے ساتھ ساتھ میرے حضور نور بھی ہے، اور نور کو ہاتھ نہیں ہے، نور کو چہرہ نہیں ہے، نور کو قدم نہیں ہے، نور کو آنکھ نہیں ہے، نور کو خون نہیں ہے۔ شب معراج میں ایک وقت میں سینہ چاک کر کے رب نے بتا دیا کہ میرا محبوب جہاں نور بھی ہے وہی بشر ہے۔ سینہ چاک کیے جانا یہ بشریت کی دلیل ہے، لیکن وہیں پر تاریخ پڑھو، سرکار کا سینہ چاک ہوا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ ہمارا سینہ چاک ہو تو خون گرے، اور شب معراج میں جبریل نے جب حبیب کے سینے کو چاک کیا تو خون کا ایک قطرہ نہ گرا۔ اب ذرا سا سمجھ لو، سینہ چاک کیے جانا یہ بشریت کی دلیل ہے، اور چاک ہونے کے بعد خون کا کوئی قطرہ نہ گرنا یہ حضور کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرا حضور نور بھی ہے اور میرا حضور بشر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت معراج مصطفیٰ زندہ باد۔ اب سرکار کا سفر مسجد حرام سے میرے حضور کہاں گئے؟ بیت المقدس، 1 مہینے کا راستہ، اور ایک لمحے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں۔ اب وہیں سے میرے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ سن لو، اس وقت سب سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جو جلسے کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں وہ سلام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اے اللہ، حکمت کیا ہے؟ اگر تو چاہتا تیری مشیت ہوتی تو جیسے تیرے حبیب کا آسمانی سفر بیت المقدس سے شروع ہوا تھا، بیت المقدس سے تو نے بلایا تھا، ایسے مسجد حرام سے بلا لیا ہوتا، جبکہ بیت المقدس سے مسجد حرام ہی افضل و اعلیٰ ہے، تو افضل و اعلیٰ نبی کو افضل و اعلیٰ گھر سے بلا لیا ہوتا، مگر اللہ نے کعبہ سے نہیں بلایا۔ اپنے حبیب کا آسمانی سفر اگر شروع کرایا ہے تو بیت المقدس سے شروع کرایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بتا دوں۔ سرکار نے ایک بات اور بتاؤ، بیت المقدس میں جب سرکار پہنچے تو وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ سارے انبیاء موجود تھے، سارے انبیاء۔ اور خبر کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہیں ہیں، اور حضور ایک لمحے میں کعبہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچے، اور حضور سے پہلے سارے انبیاء پہنچے، اور حضور سب سے اخیر میں پہنچے۔ پتہ کس نے دیا؟ موبائل کا دور تھا، زور سے بولو، اشتہار چھپا تھا، اور میڈیا والے تھے کہ وہ پوری دنیا میں ایک وقت میں چل چل کر بتا دیے تھے کہ چلو حضور بیت المقدس جا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ نبیوں کا علم غیب ہے، یہ نبیوں کا علم غیب ہے، اور نبی زمین کے اوپر نہیں ہے، سارے انبیاء زمین کے نیچے ہیں۔ اور نبی کو مردہ کہنے والوں، اگر انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو یہ بیت المقدس میں کیوں نظر آ رہے ہیں، اور حضور سے پہلے نظر آ رہے ہیں؟ حضور سب کے بعد میں ہے اور سارے نبی سب سے پہلے پہنچے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤ، نماز زندوں پر ہے کہ مردوں پر ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ زندوں پر، زور سے بولو، زندوں پر۔ اور یہ انبیاء جو بیت المقدس میں آئے تھے شب معراج میں، یہ کیا کرنے آئے تھے؟ زور سے بولو، کیا کرنے آئے تھے؟ نماز پڑھنے آئے تھے، اور نماز مردوں پر نہیں ہے،
नमाज जिंदों पर है। ये शबे मेराज में सारे अंबिया का बैतुल मक़दिस में आना और हुजूर के इक्तिदा में नमाज पढ़ना, ये इस बात की दलील है कि अंबिया कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सबसे पीछे आए आज सबसे आगे नजर आ रहे हैं, आने में सबसे पीछे और शबे मेराज में बैतुल मक़दिस में सबसे आगे आगे हैं। अब वहां से आसमानी सफर शुरू हुआ। ए अल्लाह, काबा से क्यों नहीं, ये बैतुल मक़दिस ही से आसमानी सफर क्यों शुरू हुआ? क्या बात रही। तो उसकी कई वजह है। एक वजह ये है, मैदान महशर, आप जानते हैं मैदान महशर को हमने देखा है। मौलाना मोइन अख्तर साहब, हम लोगों से भी उम्मीद न रखिएगा, बस दुआ कर दीजिए कि हम लोग देख लें। हाँ, हम देख लें और अल्लाह उसको मुसलमानों के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। महशर बर्पा कहां होगा और ये महशर का मैदान कहां? जो मैदाने महशर, मैदाने महशर, मैदाने महशर, ये नुकबा खुतबा बोलते हैं। कभी आपने गौर किया कि वो मैदान कहां है? आसमान पर है कि जमीन पर है? भारत में है कि मलेशिया में है कि अमेरिका में है? अरे मुट्ठी भर बैठे हुए सामईन सुन लो, मैदाने महशर न भारत में है, न पहले आसमान में है, न दूसरे आसमान में है, न चौथे पांचवें आसमान पे है। मैदाने महशर मुल्के शाम में है। क्या बात रही। कहां है मुल्के शाम में। मुल्के पूरी दुनिया के लोग, आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर अब तक, अब से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे, जहां सब इकट्ठा होंगे, उसी को मुल्के शाम कहा जाता है। और बैतुल मक़दिस है कहां? जोर से बोलो, मुल्के में कहां है बैतुल मक़दिस? मुल्के शाम में। और हुजूर कहां गए? बैतुल मक़दिस में। और बैतुल मक़दिस मुल्के शाम में, और वहीं से आसमानी सफर शुरू हुआ। अल्लाह को मंजूर है। एक बार बैतुल मक़दिस की दिल की ये दुआ थी, ए अल्लाह, मुझ में सब आए, आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, यूसुफ आए, सब आए, कभी अपने हबीब को भी भेज दे। बोलो, कभी अपने हबीब को भी भेज दे। अल्लाह ने फरमाया, बैतुल मक़दिस तू घबरा नहीं, मेराज की रात होगी और मेरा हबीब होगा और साथ में सारे अंबिया होंगे और यहीं पर मेरे हुजूर आएंगे भी और अंबिया की इमामत भी करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी आरज़ू की तकमील की। दूसरा जवाब ये है, ये आसमान जो है बिल्कुल सपाट और बंद नहीं है, इसमें दरवाजे हैं। रोजी आने के दरवाजे अलग, एहसान बाबा का दरवाजा अलग होगा। इनकी रूह शरीफ कहां जाएगी, किस दरवाजे से जाएगी? आपके रिस्क आने का दरवाजा अलग, हमारे रिस्क आने का दरवाजा अलग, रूह के जाने का दरवाजा अलग। जोर से बोलो और जोर से बोलो, मैं समझ रहा हूं कि आप कैसे सुन रहे हैं। रूह आने का दरवाजा अलग और रिस्क आने का दरवाजा और रूह जाने का दरवाजा। और मौलाना मोइन अख्तर साहब का रिस्क कहां से आता है, वो भी एक दरवाजा है। और हम लोगों की रूह किस दरवाजे से जाएगी, वो भी एक जगह मुतय्यन है। ए हबीब, शबे मेराज में आपका आसमानी सफर शुरू होगा और आसमान पर जाने के लिए, आसमान जिस दरवाजे से तेरा हबीब शबे मेराज में मेराज को जाएगा, मेराज को जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, हबीब, वो तेरा दरवाजा सीधे बैतुल मक़दिस के सिधाई पर है।
بیت المقدس کے صدائی پر ہے. اے حبیب اگر کعبہ سے چلو گے تو کبھی دائیں ہونا پڑے گا, کبھی بائیں ہونا پڑے گا, کبھی آگے ہونا پڑے گا, کبھی پیچھے ہونا پڑے گا. اے حبیب تیرا دروازہ میں نے مقدر کر دیا ہے, بیت المقدس کے سامنے بیت المقدس میں آؤ تاکہ اس کی دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے, اور سیدھے وہیں سے اٹھو اور اپنے دروازے پر آ جاؤ, اور اس دروازے کے ذریعے سے اللہ کے قرب میں آ جاؤ. یہی وجہ ہے گفتگو کا کہ زندہ باد زندہ باد. آسمانی سفر بیت المقدس سے شروع ہوا. اور اگر کہو تو ایک وجہ اور بتا دوں, زور سے بولو سبحان اللہ. نیپال میں ایک جگہ ہے مٹیریا, جی جی ایک جگہ مٹیریا ہے, وجہ اختتام سبحان ہاں اللہ. مٹیریا ایک جگہ ہے, وہاں جلسہ ہوتا ہے, وہاں جلسہ ہوتا ہے. تو وہاں سارے علماء کو روکتے ہیں, مولانا معین اختر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, وہاں روکتے ہیں. اور صبح کیا کرتے ہیں, سارے علماء کو قبرستان لے جاتے, مطلب دفنانے کے لیے نہیں, برکت کے لیے لے جاتے. میں پہلی بار گیا تھا معین اختر صاحب, ڈر گئے تھے. تو ایک صاحب آئے, کہا چلو سب قبرستان. تو ہم نے کہا بھیا میں اچھا خاصا ہوں, نہ کوئی بیماری ہے, ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, روح بدن میں موجود ہے, یہ اور بات ہے میں اکیلے بھارت سے آیا ہوں. کہا نہیں آپ کو چلنا پڑے گا. تو ہم نے کہا زبردستی لے جاؤ گے؟ کہا نہیں چلنا پڑے گا. اس میں علامہ مفتی قدرت اللہ صاحب علیہ رحمہ وہ بھی تھے. انہوں نے کہا مولانا ڈرو نہیں, یہ لوگ برکت کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا حضور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کہا کہ بزرگوں نے فرمایا, میرے آقا کی حدیث ہے کہ جس قبرستان پہ اور جس قبرستان کے بغل سے عالم کا گزر ہو جائے, میں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عالم کے فاتحہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بغل میں قبرستان ہے, اس قبرستان کے بغل سے اگر کوئی دیندار عالم دین گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان سے 40 دن کے لیے اللہ مردوں سے عذاب کو اٹھا لے گا. گزرنے کا یہ حال ہے, گزرنے کا حال ہے. عالم گزر جائے تو 40 دن تک رحمتیں نازل ہو, اور اگر عالم چلتے چلتے اس قبرستان میں بیٹھ جائے تو عذاب کے اٹھا لینے کا عالم کیا ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا چلو قبرستان. تو میں نے پوچھا وجہ, کہ آپ لوگ اگر چلیں گے نا 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جائیں گے نا, تو ہمارے باپ دادا جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو بڑا سکون ہو جائے گا. ایک بار قدم پڑ جائے گا نا تو کئی سال تک, اور کچھ تلاوت کر دو گے نا تو کئی سال تک اللہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے گا. اگر علماء کا قدم پڑ گیا تو اللہ ہمارے باپ داداؤں کی مغفرت فرما دے گا. اب ذرا سا دیکھو, اے میرے حبیب بیت المقدس میں تمہارا سینہ چاک کیا جائے گا, مسجد حرام میں تمہارا سینہ چاک کیا جائے گا, مسجد حرام میں تمہارے دل کو نورانی پانی سے دھویا جائے گا, اور مسجد حرام سے تم کو بیت المقدس لایا جائے گا. اے حبیب وہ بیت المقدس ملک شام میں ہے, اور میدان محشر وہیں قائم ہوگا. میدان محشر وہی قائم ہوگا, اور محشر کا عذاب, محشر کی تشنگی, محشر کی پیاس, جہاں سب کو پہچانیں گے مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ بیٹا باپ اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. حبیب آپ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے. اے حبیب آپ کی امت کا کوئی فرد جب جہنم میں جاتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں. حبیب تم راتوں رات خالی اپنے امت کے لیے روتے ہو. اے حبیب میدان محشر قائم ہونے سے پہلے تم ملک شام چلے آؤ, اسی بہانے تمہارا قدم پڑ جائے. اگر عالم کا قدم قبرستان میں پڑ جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو, عذاب اٹھا لیا جائے. اور جس کا قدم ملک شام میں پڑ جائے, جس نبی کا قدم ملک شام میں پڑ جائے, جب اس ملک شام میں میدان محشر قائم ہوگا تو نبی کے غلاموں کو حضور کے قدموں کی برکت ملے گی. نعرہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات سن لو، کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اب تھوڑا سا سمجھو اور پھر انشاءاللہ کبھی ہم سمجھانے کے لیے آ جائیں گے، ورنہ کہو گے پہلی بار آئے پکا کر چلے گئے. ہاں ایک بات اور سنو، حضور قرب دنا تک گئے. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے حضور جہاں کوئی نبی نہ گیا وہاں میرے حضور گئے، وہاں میرے حضور گئے. اور جب محبوب و محب میں ملاقات ہوئی، ایک طرف ذات رسول ہے، ایک طرف ذات خدا ہے، اور حبیب وہ ہے جن کے دید کا مشتاق پروردگار ہے، جن کو جبریل جگائیں تو اپنے ہونٹ کو تلوے پہ رکھ کر جگائیں. اور جبریل جو تاج پہنتے تھے وہ تاج میرے حضور کے تلوے کا سجدہ کر رہا تھا. حضور حضرت جبریل جب حضور کے قدموں میں جھک رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت جبریل جو تاج پہنے تھے اور وہ جو تاج کی لڑی وہ جو تاج کے نیچے لٹک رہے تھے، جبریل جب نبی کے تلوے پر جھکے تو وہ تاج حضور کے تلوے کو سجدہ کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کی موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. وہ حبیب، ایک طرف حبیب اور ایک طرف ذات خدا. اب ذرا سا دیکھو، کوئی مہمان جب میزبان کے گھر جاتا ہے، چاہے عبد الکریم بھائی ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے آپ احسان بابا ہوں، سمجھانے جاتے ہو نہیں؟ ابھی ہے سمجھانا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب جانا تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا، خالی ہاتھ نہ جانا، محبت بڑھتی ہے. مہمان کا نام رسول اور میزبان کا نام خدا. اور سرکار فرماتے جب کہیں جایا کرو نا تو کچھ لے کر کے جایا کرو. مولانا معین اختر صاحب سے جلسے میں پوچھا گیا، آپ پورے ہندوستان میں چلتے ہیں اور آپ مہمان ہوتے ہیں، آپ کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ بڑا اچھا جواب تھا. انہوں نے کہا دنیا دار جب اپنے سمدھی سالے سسرال میں جاتا ہے نا تو کیلا سیب سنترا لے کر کے جاتا ہے. میں وہ مہمان ہوں کہ جہاں جاتا ہوں نبی کی حدیث لے کر جاتا ہوں اور خدا کا قرآن لے کر جاتا ہوں. مہمان رسول اور میزبان، دوستو بولو، میزبان خدا. اور رسول نے فرمایا کچھ جاؤ، کہیں جاؤ تو کچھ لے کر کے جاؤ، محبت بڑھے گی. ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف رسول اللہ کی ذات. حبیب جاتے جاتے اگر کہیں وحشت کا غلبہ ہو تو اللہ فرمائے حبیب تم نہ رکو، بڑھتے چلے جاؤ، میں تمہارے دید کا مشتاق ہوں، میں تمہارے دید کا مشتاق ہوں. ایک مقام پر میرے نبی رک گئے اور رک کر سوچنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کو دیکھنے نہیں، رب کی تجلی کے دیدار کے لیے جب وادی طوا میں گئے تھے، طور پہاڑ پہ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا جس کو قرآن نے قرآن میں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ جب طور پہاڑ پہ گئے اور طور پہاڑ پہ وہاں گئے جہاں رب کی تجلی کا دیدار ہونے والا تھا، جس کو وادی طے بولتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَقْلَنْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ کہاں آ رہے ہو؟ رب کی تجلی کا دیدار کرنے آئے ہو. اے موسیٰ پیروں میں جو جوتے پہنے اسے اتار دو، پھر رب کی تجلی کا دیدار کرو. ذات نہیں، تجلی دیکھنے گئے تھے. اور میرے حبیب تجلی نہیں، ذات کا دیدار کرنے گئے. یہی بات سوچ رہے ہیں، رک گئے حبیب. آواز آئی یا ابوالقاسم ادن منی، اے میری دولتوں کو بانٹنے والے محمد، سبحان اللہ، دیر نہ کرو، جلدی آؤ. تھی ندا شب اسرا ادن منی یا محبوب، بے جھجک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے. آ جاؤ میرے حبیب، میں تمہاری دید کا مشتاق تھا. یا ابوالقاسم ادن منی، اے میرے مولا میں موسیٰ کا جانا سوچ رہا ہوں. ہم تو عرش اعظم پہ آئے نا، موسیٰ تو طور پہاڑ پہ گئے تھے. کہا میرے حبیب
موسیٰ تم میرے بارگاہ میں موسیٰ کی طرح نہیں ہو. کہا مولا کیوں؟ کہا فَإِنَّ مُوسَى کلیمی وَأَنْتَ حبیبی. موسیٰ تو میرے کلیم تھے, تم میرے حبیب ہو. موسیٰ جب تجلی دیکھے تھے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے, لیکن حبیب جب تم میری ساتھ دیکھو گے تو آنکھیں ادھر ادھر بھی نہیں ہوگی اور میرے ساتھ کا دیدار ہو جائے گا. اب حبیب پہنچے, ایک طرف ذات خدا اور ایک طرف ذات مصطفیٰ. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا, ذرا سا ہاتھ اٹھائے. اے سبحان اللہ, زبردستی نہ اٹھائیے گا, زبردستی نہ اٹھائیے گا. ذات خدا اور ایک طرف ذات مصطفیٰ. حبیب آئے ہو تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ بولو سبحان اللہ. اللہ کچھ کھاتا ہے؟ سیب ویب کھاتا ہے؟ سنترا, بتاسا, لڈو کچھ کھاتا ہے؟ نہیں. اگر کھاتا ہوتا تو کریم بھائی اتنا لڈو دے دیتے کہ شاید سب سے زیادہ خدا ہی کو دیتے. اللہ وہ ہے جو کھاتا نہیں مگر پوری کائنات کو کھلاتا ہے. اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں مگر پوری کائنات کو سلاتا ہے. اللہ خود نہیں پہنتا مگر پوری کائنات کو پہناتا ہے. مگر پوچھ رہا ہے خدا, اے حبیب آئے ہو تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ پوچھنے والا خدا اور جواب دینے والا محبوب خدا ہے. اور وہ حبیب جس کو پڑھایا رب نے, اس حبیب نے عرض کیا مولا آیا ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہو, اس لیے تو اگر میزبان ہے تو میں تیرا مہمان ہوں, اور مہمان جب میزبان کے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے. کیا بات. اب کہو تو بتا دوں کہ حبیب بہت لے کر گئے تھے کہ لے کر چلا جاؤں؟ ارے بھائی بہت ٹھنڈک ہے, بتا دوں. اچھا اس وقت کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے, ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں. ایک صاحب ہے, سمجھ کے سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, اور سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں نہ سمجھ. سننے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. مسلمانوں کی عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی. کچھ سمجھو نہ سمجھو, محبت میں اللہ تعالیٰ ان کو میرے حضور کی معراج کا صدقہ عطا فرمائے, اور سب کو صدقہ عطا فرمائے. اور یہ جلسے مبارکہ جنہوں نے سجایا ہے, اللہ خاص میرے حضور کے مقدس سفر کا صدقہ عطا فرمائے. مولانا جی بالکل حضرت. زور سے بولو سبحان. آئے ہو تو کیا لائے؟ اب خدا وہ جو کھانے پینے سے پاک, تحفہ تحائف سے پاک, کیا دیا جائے؟ کیا دیا جائے؟ جیسا مہمان ہوتا ویسا تحفہ بھی ہوتا ہے. کوئی راجہ کسی کے گھر جائے تو بھوجا لے جائے گا؟ جونری, مکئی, سنترا نہیں. بادشاہ کا تحفہ شاہی تحفہ ہوگا. بولو ہے کہ نہیں؟ شاہی تحفہ ہوگا, ہے نا, شاہی تحفہ ہوگا. ہمارے عبد الکریم بھائی اگر رحیم رضا صاحب کے گھر جائیں تو کیلا لے جائیں گے. مجھے امید ہے وہ لے جائیں گے جو مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز ہوگی. صحیح ہے. لے جانے والا رسول, پانے والا خدا. اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, خالق کائنات ہے, اور اس کا حبیب وہ ہے کہ خدا کی عطا سے پوری کائنات کا مالک و مختار ہے. وہ خالق ہے اور یہ پوری کائنات کا مالک ہے. حبیب آئے ہو, میں تمہاری دید کا مشتاق تھا, تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ اے حبیب ادھر سے دو اور ادھر سے لو. ادھر سے, زور سے بولو, ادھر سے پہلے دو پھر لو. اب اللہ نے کیا دیا؟ اے بھائی اس کو نہیں بتاؤں گا, سب تھوڑا بتا کر جاؤں گا, پاگل ہوں کیا, اتنے سستے میں دے دوں گا. بس خالی یہ بتاؤں گا کہ حبیب نے کیا دیا اور اللہ نے کیا دیا. انشاءاللہ پھر کبھی بتا دوں گا. حبیب آئے تو کیا لے کر کے آئے ہو؟ حبیب خدا نے عرض کیا, اے مالک و مولا, آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تیرے لیے لایا ہوں. اے حبیب اب وہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میری بارگاہ میں پیش کرو. اب ذرا سا حبیب کا تحفہ سنو. حبیب کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے مولا, یہ بدنی عبادت تیرے لیے ہے, مالی عبادت تیرے لیے ہے, اور حق کی عبادت تیرے لیے ہے. میری
نماز تیرے لیے ہے، میرا روزہ تیرے لیے ہے، غریب کی مدد تیرے لیے ہے، طائف میں پتھر کھانا تیرے لیے ہے، گندوں سے اپنے بدن کو زخمی کروانا یہ تیرے لیے ہے، بدن پہ اجڑی ڈلوانا یہ تیرے لیے ہے، بدن کی عبادت تیرے لیے، ہاتھ کی عبادت تیرے لیے، قدم کی عبادت تیرے لیے، سر کی عبادت تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا یہ حبیب کی ساری عبادت تیرے لیے، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ یہ تحفہ پیش کیا، یہ تحفہ پیش کیا، مولا سب عبادت، نور سے بولو، سب عبادت، سب عبادت تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے۔ اب ادھر سے کیا آیا؟ اے اللہ تو کیا دے رہا ہے؟ سبحان اللہ، تو کیا دے رہا ہے؟ اب ذرا سا دیکھیں، اللہ کو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اللہ تعالی، کبھی آپ نے سنا؟ نبی کو سلام کرو، اولیاء کو سلام کرو، اساتذہ کو سلام کرو، مولانا معین اختر صاحب کو سلام کرو، رحیم رضا صاحب کو سلام، مولانا فدا محمد صاحب، اور اللہ کو کبھی سلام کیے؟ سلام دعا ہے، سلام کیا ہے؟ دعا ہے، اور اللہ تمہاری دعا کا محتاج ہے نہیں، اللہ تو وہ ہے جو سب کو سلامت رکھتا ہے، اور اللہ سب پر کرم فرماتا ہے۔ جب یہ تحفہ گیا نا تو اب ادھر سے کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ بہت کچھ آیا، مگر بس ایک جھلک دے کر میں چلا جا رہا ہوں۔ حبیب تیرے طرف سے تحفہ یہ ہے کہ تیری ساری عبادت میرے لیے ہے، تو حبیب سن، اب ذرا سا ان کی خبر لے لو جو کہتے ہیں یہ سنی ہمیشہ فجر کے بعد سلام، عصر کے بعد سلام، جلسہ کے بعد سلام، جب دیکھو جب سلام۔ ابے سن، سلام پڑھنا حبیب پر یہ میرے خدا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب تیرا تحفہ وہ تھا، اب میرا تحفہ یہ ہے۔ اب ذرا سا نماز میں وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں آپ بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک حبیب نے عرض کیا۔ اب اس کے آگے ذرا سا پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر وہ تیرا تحفہ تھا تو میرا تحفہ یہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے حبیب میرا سلام تیری ذات پر ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب میرے طرف سے سلام تجھ پر ہو، سلام تجھ پر ہو۔ ایک بات اور بتا دوں، ہم لوگ جب سلام پڑھتے ہیں نا، رحیم رضا صاحب کہیں کہیں بہت دیر تک سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے بزم ہدایت، سرکار پر سلام پڑھتے پڑھتے یہ کچھ آگے بڑھتے تو کہتے ہیں غوث اعظم امام التکاون کا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور اگر کچھ وقت ہوتا ہے تو اور آگے پڑھتے ہیں، اور آگے پڑھتے ہیں، بخش دی قلب کو عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سید سالار پر سلام، حضرت مخدوم پاک پر سلام، اعلیٰ حضرت پر سلام، اور یہ نادان یہ کہتا ہے چلو مصطفیٰ پر سلام پڑھو، یہ خدا کی سنت ہے میں مان لیا، مگر یہ اعلیٰ حضرت پر سلام پڑھتے ہو، قطب اترولا پر سلام پڑھتے ہو، سید سالار پر سلام پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا جس التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے، اسی التحیات میں بزرگوں پر بھی سلام ہے، بزرگوں پر بھی سلام ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اور آگے کیا ہے نہیں معلوم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ گفتگو شب معراج میں ہوئی، اے اللہ تیری سلامتی، تیرا سلام مجھ پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اب ذرا سائن سے پوچھو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ کیا سید سالار اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں؟ کیا غوث اعظم اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ پر سلام پڑھا ہے وہیں پنجتر پر بھی سلام پڑھا ہے، اصحاب پر بھی سلام پڑھا ہے، حبیب خدا پر سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کے محبوبوں پر سلام پڑھنا
یہ محبوب خدا کی سنت ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔